حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تصوف کو شریعت کے تابع رکھا۔ آپ کا اصل نام ابوالقاسم الجنید بن محمد تھا۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے جو اس وقت علم و عرفان کا مرکز تھا۔ آپ کے والد نہایت دیانتدار شیشہ گر تھے اور اپنے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا۔ بچپن سے ہی آپ کے چہرے پر نور اور طبیعت میں نرمی تھی۔ اپنے عربی فقہ حدیث اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ علم کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی بے حد شوق رکھتے تھے۔ جوانی میں جب اپنے ماموں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی تو آپ کے دل میں معافت الہی کی آگ روشن ہو گئی۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اب سے پوچھا، جنید، تصوف کیا ہے؟ اپنے سر جھکایا اور فرمایا، تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ میں باقی ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت سری سکتی نے فرمایا، جنید، تم اپنے زمانے کے امام بنو گے۔ یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی نے دنیا کی چمک دمک کو ٹھکرا کر زہد و عبادت کو اپنا مقصد بنایا۔ آپ تجارت کرتے تھے مگر دل ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتا۔ آپ فرماتے، میں نے ہمیشہ محنت سے روزی کمائی تاکہ بندوں کا محتاج نہ بنوں۔ آپ کی زندگی سادگی، علم اور خلوص کا حسین امتزاج تھی۔ آپ نے فرمایا، جس تصوف میں شریعت نہ ہو وہ گمراہی ہے۔ لوگ اب سے روحانیت سیکھنے آتے اور اب ہمیشہ کہتے، دل کا سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن ایک مرید نے پوچھا، حضرت، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو؟ آپ نے فرمایا، جب انسان اپنی خواہشات کو مٹا دے، دل کو پاک کر لے اور ہر چیز میں اللہ کو دیکھے تب قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی مجلس علم و ادب سے بھرپور ہوتی۔ لوگ آتے، سنبھل جاتے اور دلوں کے زنگ اتر جاتے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تصوف کو 4 باتوں میں پایا: بھوک میں صبر، فقر میں شکر، خاموشی میں عبادت اور تنہائی میں ذکر۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے، دل کی اصلاح علم سے نہیں بلکہ اخلاص سے ہوتی ہے۔ ایک مرید نے پوچھا، حضرت، محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھول جائے اور محبوب کے رنگ میں رنگ جائے۔ آپ کے اقوال میں گہرائی تھی اور ہر جملہ انسان کے دل کو بدل دیتا تھا۔ ایک دن فرمایا، میں نے 30 سال اپنے نفس کو اللہ کے حکم پر چلنے کی عادت ڈالی، تب جا کر دل کو سکون نصیب ہوا۔ یہی تربیت آپ اپنے شاگردوں کو بھی دیتے۔ آپ کے ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت، بندہ اللہ سے کیسے راضی رہے جب حالات سخت ہوں؟ آپ نے فرمایا، جب بندہ جان لے کہ ہر حال میں رب کی حکمت ہے تب شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، اگر دل میں اللہ کی یاد ہے تو تنہائی جنت ہے، اور اگر دل غافل ہے تو ہجوم بھی جہنم ہے۔ آپ کا کلام سادہ مگر پر اثر ہوتا۔ آپ نے کبھی دنیا کی دولت جمع نہ کی مگر علم و عرفان کی دولت بانٹتے رہے۔ لوگ آپ کو بغداد کا چراغ کہتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں بڑے بڑے علماء آتے۔ ایک بار ایک عالم نے پوچھا، جنید، علم بہتر ہے یا عشق؟ آپ نے فرمایا، علم رہنمائی دیتا ہے مگر عشق منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ جملہ صوفیانہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ آپ فرماتے، جب دل میں اللہ کی محبت غالب ہو جائے تو بندہ خود کو نہیں دیکھتا، صرف محبوب کو دیکھتا ہے۔ آپ کی گفتگو میں نور اور وقار کا عجب امتزاج تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، حضرت، میرے پاس ایک سوال ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ آپ نے فرمایا، پوچھو بھائی، سوال علم کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس نے کہا، حضرت، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں مگر دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیا کوئی راستہ ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے نہایت نرمی سے فرمایا، بیٹے، اگر دل میں واقعی توبہ کا شوق ہے تو دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، مایوس نہ ہو، میں سب گناہ بخش دیتا ہوں، لیکن توبہ زبانی نہیں دل سے ہونی چاہیے۔ وہ شخص رو پڑا اور کہنے لگا، حضرت، میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بیٹے، گناہ کرنا کمزوری ہے مگر گناہ پر ڈٹے رہنا بربادی ہے۔ ہر بار جب دل ٹوٹے پھر اللہ کے حضور پلٹ آؤ۔ اللہ شرماتا نہیں، بندہ شرماتا ہے۔ بس ایک دن وہ شرم تیرے دل کو پاک کر دے گی اور گناہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص زمین پر گر کر رونے لگا۔
حضرت جنید بغدادی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے رب، یہ تیرا بندہ تیرے در پر آیا ہے، اس کے دل سے غفلت نکال دے اور اپنی محبت عطا کر دے۔ کچھ عرصے بعد وہی شخص نیک اعمال میں مشغول دیکھا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، تم بدل کیسے گئے؟ اس نے کہا، جس دن جنید بغدادی نے کہا کہ اللہ شرماتا نہیں بندہ شرماتا ہے، اس دن سے میں اللہ سے شرمانے لگا اور گناہ مجھ سے دور بھاگ گئے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اتنے میں ایک عورت گزری جو بہت حسین و جمیل تھی۔ اس نے حضرت کی طرف دیکھا اور کہا، اے جنید، تم اپنے زمانے کے بڑے بزرگ ہو، کیا کبھی کسی عورت کو دیکھ کر تمہارے دل میں خیال نہیں آیا؟ حضرت جنید بغدادی نے سر جھکایا، خاموشی اختیار کی اور پھر نرمی سے فرمایا، بیٹی، میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیا ہے۔ اب میری نظر میں کوئی اور خوبصورتی باقی نہیں رہی۔ جس دل میں اللہ کی محبت اتر جائے وہاں کسی غیر کی جگہ نہیں رہتی۔ وہ عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر رونے لگی۔ اس نے کہا، حضرت، میں اپنی خوبصورتی پر مغرور تھی، مگر آج جان لیا کہ اصل حسن وہ ہے جو دل کو اللہ سے جوڑ دے۔ دعا کیجیے کہ میرا دل بھی پاک ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، اس کے ظاہری حسن کو باطنی نور میں بدل دے اور اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ عورت عبادت گزار اور نیک خاتون بن گئی۔ لوگوں نے جب اس کے حال میں تبدیلی دیکھی تو کہا، یہ جنید بغدادی کی دعا کا اثر ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس دل کی ایک روشنی دوسرے دل میں منتقل ہو گئی۔ جو دل خود روشن ہو جائے وہ دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ ایک دن ایک فقیر آیا اور بولا، حضرت، میں گنہگار ہوں، کیا میرے لیے بھی امید ہے؟ آپ نے فرمایا، درن توبہ کبھی بند نہیں ہوتا، مگر سچی توبہ وہ ہے جس کے بعد دل دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ لوگ اب سے دین سیکھتے اور دنیاوی الجھنوں کا حل بھی پاتے۔ آپ فرماتے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہی تعلیم آپ کی روحانیت کا خلاصہ تھی۔ آپ کے مرید آپ کو محبت اور خلوص کا پیکر مانتے تھے۔ ایک روز آپ مراقبے میں تھے کہ ایک آواز آئی، اے جنید، ہم سے مانگ۔ آپ نے عرض کیا، اے رب، جنہیں تو جانتا ہے کہ تیرے سوا کچھ نہیں مانگتے، انہیں مانگنے کی حاجت نہیں۔ یہ سن کر دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ فرماتے، جب بندہ اللہ کے سوا سب کو بھول جائے تب ہی سچوا ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، نہ جنت کی چاہت نہ دوزخ کا خوف۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ کی عبادت میں مزید شدت آ گئی۔ راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھتے اور گریا کرتے۔ آپ فرماتے، میں نے دنیا کو دیکھا، سب فنا ہے، باقی صرف اللہ ہے۔ وصال کے قریب ایک مرید نے پوچھا، حضرت، کوئی نصیحت؟ آپ نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو، مخلوق پر رحم کرو اور اپنے دل کو ہر وقت اس کے ذکر سے زندہ رکھو۔ یہ کہہ کر اپنے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو بغداد کے گلی کوچوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ روتے ہوئے کہتے، آج علم، زہد اور عشق کا ایک باب بند ہو گیا۔ آپ کے مزار پر آج بھی زائرین آتے ہیں، دل ہلکے ہوتے ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اگر دل سے خالص ہو جائے تو وہ زمین پر اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ آپ کا نام قیامت تک اہل دل کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔